ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں زیدی ہاؤس میں، اور عزاداری کا سلسلہ ہو اور خواتین نہ ہوں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عزاداری جو ہے، خواتین ایک بہت بڑا حصہ ہے، ان کا کردار ہے، اور یہ سلسلہ جب عزاداری فرش عزا گھر میں بچتی ہے تو ہماری والدہ ہمیں سکھاتی ہیں، اور جب ہم آنکھ کھولتے ہیں فرش عزا پر تو وہی ہمیں تمام طریقے بتاتے ہیں، اور یہ بزرگوں کا سلسلہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بانیہ فرش عزا، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آج تمام تفصیلات کچھ بتائیں گی، جو کہ ان کے گھر کی قدیمی عزاداری ہے، جو کہ 75 برس ہو چکے ہیں اس عزاداری کو ہوتے ہوئے اس عزا خانے میں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عزا خانے میں بہت سارے مناظر دیکھے اور ہر سال دیکھتے ہیں، تو کیا کہتی ہے اس عزا خانے میں اس عزاداری کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ اب آپ لوگ مجھے پلیز باری باری بتائیں گی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے 75 برس تو اس عزا خانے میں عزاداری کو ہو گئے، اور بچپن سے اب تک جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اور عزاداری کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا کہتی ہیں کہ یہ جو چاندراز سے لے کے 10 محرم اور 10 محرم کے بعد مزید جو عزاداری کا سلسلہ ہے زیدی ہاؤس میں، تو آپ نے کیسا دیکھا اس کو، کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، سو بیسیکلی ہمارا پورا بچپن ہی ادھر گزرا ہے، اور اٹس بین اے ریلی لانگ ٹائم سنس وی آر ڈوئنگ اٹ۔ تو وٹ وی لرن فرام آور انسیسٹرز، اور تب سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں غم حسین کی امپورٹنس اینڈ وائی، اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی 10 days، اٹس اباؤٹ ہول لائف، ہاؤ یو بیسیکلی پروسیسنگ تھنگز، اور آپ ہر ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہو، ناٹ لائک صرف آپ اسپیسیفک یونرا دیکھتے ہو، آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کی پوری زندگی میں ایون ایجوکیشن ہو گئی، ایون ڈفرینٹ فکر۔ آئی ریلی وانٹڈ ٹو ہائی لائٹ ون آف دا ایسپیکٹ وچ از فکر، اور ہمیں یہ چیز پورے 10 محرم سکھائی جاتی ہے کہ حضرت حسین نے اپنی زندگی اگر نماز پہ ختم کری، اور ان کا ایک لیسن تھا اسلامک ہسٹری میں، سو ہاؤ وی سپوز ٹو ٹیک دیٹ، ہم اس سے کیا لیسن لیں اور ان کی زندگی سے کیا کچھ سیکھیں، اور ایون حضرت علی سے ان کی کیا لیگیسی تھی، ہاؤ ہی یوز ٹو پالیٹکس، وہ کس طریقے سے کرتے تھے۔ نہج البلاغہ کو ہم لوگ زیادہ تر پڑھیں اور اس کو اپنی ڈیلی لائف سچویشن میں دیکھیں کہ ہاؤ وی سپوز ایز اے ہیومن ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس سے۔ اف یو گیٹ ریڈی ویری ویری اسپیسیفک 10 days میں، تو ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بیکاز ہمارے ادھر بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہر ریلیجن، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بالکل بھی وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل somebody is Christian or somebody is every religion is سب حسینی، exactly غم حسین is for everybody۔ تو یہ سب سے زیادہ چیز ہم سیکھتے ہیں کہ equality، بیکاز ہمیں ہیومینٹی میں کیا سکھائی جاتی ہے، اکوالٹی، تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سورو، کہ ہمیں کتنا غم ہے اور ہم کس طریقے سے اس چیز کو دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ٹھیک ہے، دیر آر سو مینی ادر فیکٹرس جس کی وجہ سے لوگ پیپل جج اس، دے گیو اس سو مینی، دے ٹاک اباؤٹ لائک ہمارے نیاز میں کچھ سسٹم رانگ ہے یا پھر یہ۔ سو وٹ وی ڈو از وی پرووائڈ ایوری انفارمیشن، ایون آئی ایز اے پرسن آئی ٹاک اباؤٹ اٹ، آئی رائٹ میسیجز اینڈ کانٹیکسٹ کہ وٹ از دا وائی وی ٹیک زلجنا، ہم کیوں تابوت بناتے ہیں، وٹ از دا ریزننگ بہائنڈ اٹ، دس از امپورٹنٹ۔ شبی ہم شبی کیوں بناتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، بیکاز دیر آر سو مینی پیپل who state so many big statements and they are not well aware of it. So what I want from all of you to come and visit Zedi House and see how we basically taking things, and آپ اپنی information ہم سے لیں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی طریقے سے بتا سکیں کہ why we are doing it. And at the end of the day what really matter is we are Hussaini and we have to take every step according to their teachings and show the world how it was not something which should be ختم ہو جائے، abolish ہو جائے، it's something جو کہ پوری تا قیامت stay رہے اور لوگوں کو پتہ رہے کہ what Hussainiyat is. So yeah, that's the message. Now Sakina will tell us how we basically do such certain stuff. ہم لوگ کس طرح سے تیاری کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے پہلے 10 محرم سے پہلے precautionary measures ہمیں ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پریپریشنز ہوتی ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اور پھر کیا کہ 10 دنوں کی جو ایک خاص دن ہے ان میں بہت تیزی سے یہ 10 دن گزر جاتے ہیں، اور تیاریاں بہت پہلے سے 1 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، تو ایک انتظار ہوتا ہے ان 10 دنوں کا کہ جب یہ ہم آنے والے فرش عزا پہ لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کو میسج دیں کہ بھائی یہ عزاداری کیا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بیسکلی
تیاریاں تو obviously پورے سال چل ہی رہی ہوتی ہیں, بیک اینڈ پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بٹ فرام لائک the 30th مطلب جب علم نصب ہوتا ہے اس سے پہلے علم لگتا ہے, and then that starts the mourning period for us. And then from the 1st to 4th نارمل مجالس ہوتی ہیں جس میں خالی صرف تذکرہ ہوتا ہے, مصائب ہوتے ہیں بس. And then after from 5th till the 9th زیارتیں نکلتی ہیں. So on 5th it's حضرت علی اکبر کی ہوتی ہے کیونکہ وہ مخصوص تابوت ان کا برآمد کیا جاتا ہے. And then it's on 6th it's حضرت علی اصغر, and then 7th حضرت قاسم, and then 8th حضرت عباس, and 9th obviously حضرت حسین علیہ السلام. And then obviously with these majalis we have to do a lot of back end stuff with that, taking care of people and thinking about their guests obviously, so you have to take care of all of their needs, whatever they want, fan, water, food, whatever it is they need. So yeah, we take care of that, and these days go by very fast, so we just make sure to cherish every bit of it as much as we can and help people out as much as we can. So yeah. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے بیکاز فار ایگزامپل ناؤ ہاؤ آئی نو اباؤٹ آل آف دس بیکاز آف آور ایلڈرس, انہوں نے ہمیں سکھایا, ہمیں بتایا بچپن سے, ہمارے ماں باپ. ہاں ایسا ہی ہے. تو ہمارے یہ ہے کہ دیر از اسپیشلی تایابو وچ از اختر زیدی, ہی کم اپ اینڈ ہی جسٹ ٹیل اس اباؤٹ کہ وہ سب کو کلیکٹیولی انفارمیشن دیتے ہیں, بتاتے ہیں کس طریقے سے ہمیں چیزیں کرنی چاہیے. 75 برس کی جو پرانی باتیں یاد کرتے ہوں گے کیسے ہوتی تھی. اگر ایک آپ صرف تابوت بھی بناتے ہیں تو اس کے بھی سارے ہماری جو پھپھوز ہیں اور ایون ہماری جو تایاز ہیں اور جو ہمارے چاچاز ہیں وہ سارے مل کے بیٹھ کے ہمیں چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاؤ ٹو میک سرٹن اسٹف. ناؤ اگر ہم اس قابل ہو رہے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن ہے از بیکاز آف دیم ایز ویل, بیکاز ان کی بھی روٹس میں تھیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھائی. سو واٹ از اور ڈیوٹی. اور اب یہ جو عزاداری ہے اب آپ لوگوں کو آگے لے کے چلنی ہے, کیونکہ بزرگ اپنی آگے دیتے چلے جاتے ہیں, سکھاتے چلے جاتے ہیں, تو اب آپ لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں, سب کچھ لرننگ کا ٹائم ہے آپ لوگوں کا سارا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری دادی نے ہمیں سکھایا, اسی طرح ہی ہمیں اب ہمارے باقی لوگ سکھاتے ہیں. تو وہ تو ہے کہ ہم ٹریڈیشنلی چیزیں چل رہے ہیں, لیکن ہماری جنریشن کو لرن کرنا لائک کائنڈ آف ہارڈ ٹو ٹیکل, لیکن وہ کس طریقے سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں ود ان انوائرمنٹ اینڈ ایوری تھنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو واٹ فرام اس از کہ فار ایگزامپل اگر ہماری آگے سے جنریشن ہوگی وی گونا ٹیچ دیم. سو دس از سم تھنگ جو کہ لڑی با لڑی چلی جا رہی ہے. آخر میں کچھ میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو کہ دور بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ زیدی ہاؤس جہاں پر ہم لاہور میں موجود ہیں, جن کی 75 برس سے یہ عزاداری کا سلسلہ ہے, تو آپ کچھ آخر میں میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور نیو جنریشن کو مولا حسین کی اس قربانی کا جو کہ ہم سارا سال تذکرہ کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ آخر میں میسج دینا چاہیں. میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کروں گی کہ ایز میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ دس از مولا حسین از فار شیعہ اور مولا حسین از فار سنی. بیسیکلی ہر کسی کے لیے, اینڈ وٹ آئی ریئلی وانٹ فرام یو پیپل از ٹو اسٹڈی اینڈ آپ جتنی انفارمیشن خود سے کریں گے, آئی مین دیر آر سو مینی فیکٹرز, صرف کانٹروورسیز کے اوپر اپنی بلیف سسٹمز نہیں بنا لینے چاہیے. وٹ یو نیڈ از ٹو just do information, do research about it, and honestly speaking you guys gonna learn a lot from it, اور آپ کی مطلب آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا. بے شک, واہ واہ, اہل بیت سے جڑ جائیں گے تو زندگی آپ کی آسان ہوتی جائے گی. بے شک بے شک, ہماری جو زندگی ہے وہ اہل بیت سے ہی جڑی ہے, اور جو لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, بہترین انداز میں آپ لوگوں نے ہمیں میسج ریکارڈ کرایا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ.